دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، آج ہم ہمارے خدمتگاروں کی ایک ایسی جماعت یا ایک ایسے گروپ یا ایک ایسے انسٹیٹیوشن کی جانب سے منعقد کی جانے والی اس روحانی مجلس میں شامل ہوئے ہیں، جن کی خدمت کئی لحاظ سے قابل تعریف ہے۔ ہماری جماعت میں انجام دی جانے والی بہت ساری خدمات میں سے یہ ایک ایسی انوکھی اور قربانی سے بھری ہوئی خدمت ہے جس نے نہ صرف جماعت کے اندر بلکہ جماعت کے باہر بھی ہماری جماعت کے لیے بہت زیادہ نیک نامی حاصل کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں سوگوار خاندانوں کے ساتھ اور میت کے دفنانے کے کام کاج ان کو انجام دینے پڑتے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارا یہ ادارہ جماعت میں خدمت انجام دے رہا ہے، جب باہر کے لوگ بھی اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش پورے امہ کے اندر، ہماری پوری سوسائٹی کے اندر اتنا اچھا انتظام ہوتا میت کو دفنانے اور تجہیز اور تکفین کے کام کے لحاظ سے۔ مگر ان کی یہ خدمت ایسی ہے کہ جن کی جو اچیومنٹس ہیں، انسان بہت زیادہ کام کر کے ایک دفعہ خوشی حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ ہماری اچیومنٹس ہیں، ہم نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو کچھ ادارے تو ایسے ہیں جہاں بڑا آسان ہوتا ہے اپنے اچیومنٹس کو گنوانا کہ بھئی ہم نے اتنے فنکشنز کر لیے ہیں، ہم نے اتنے پروگرامز کر لیے ہیں، ہم نے اتنے سکولز شروع کر دیے ہیں، یا ہم نے یہ کام کیا وہ کام کیا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو میت کی خدمات انجام دیتے ہیں وہ اپنے اچیومنٹس کو بھی نہیں گنوا سکتے ہیں۔ جب وہ اپنے اچیومنٹس کو گنوانا چاہیں تو وہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ لے دے کے بیچارے کیا کہیں گے کہ ہم نے اتنے سارے میتوں کو دفن کیا، تو یہ تو کوئی اچیومنٹ کی بات تو نہیں ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کام کے اندر کتنی عاجزی اور کتنی انکساری بھری ہوئی ہے کہ آپ بہت زیادہ خدمت کرنے کے باوجود آپ اس کے اچیومنٹس کو یا اپنی کامیابی کو بتا نہیں سکتے ہیں اور اپنی کامیابی کو گنوا نہیں سکتے۔ نہ صرف یہ کہ یہ خدمت انجام دیتے ہوئے خاکسار رہتے ہیں، مٹی میں رہتے ہیں، بلکہ مٹی کے اندر رہتے ہیں، انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں، بلکہ اپنے نام و نمود کے لحاظ سے بھی وہ زیر زمین رہتے ہیں۔ اور خدمت کی روایتوں میں یہ ایک بہترین خدمت ہے جہاں انسان بہت کام کرے مگر اس سے کوئی نام کی تمنا نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں اگر انہوں نے اپنے کوئی تاریخی کارنامے یا کسی اچیومنٹس کو اگر یاد کرنے کا بھی کوئی راستہ ڈھونڈا ہے تو وہ بھی ایک روحانی مجلس کے حوالے سے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو اس خدمت کی، اس کام کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور مولا نے خود اپنے فرمان میں ان کو شاباش فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ آپ جو کام انجام دیتے ہیں اس میں دنیا کا کوئی مزہ نہیں ہے، اور یہی تو صحیح قربانی ہوتی ہے خدمت کی، کہ جہاں انسان کو دنیاوی کوئی نام و نمود نہ ملے، لیکن مولا نے فرمایا اس میں تمہاری آخرت کے لیے بہت بھلائی ہے۔ اور اصل جو ہم کام دنیا میں انجام دیتے ہیں مولا بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہماری آخرت، ہماری عاقبت کی بھلائی کے راستے نکل آئے۔ آج اسی حوالے سے ہم اپنی آخرت کی آبادی اور روحانی آبادی کی بات کریں گے، اور روحانی آبادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اچھے اعمال کی بات ہوتی ہے، اور اچھے اعمال میں اس سے اچھا عمل بندہ اور کیا انجام دے سکتا ہے
کہ دنیا میں وہ لوگوں کے کام آئے، اچھے اعمال کر کے اپنی روح کو ترقی کا راستہ بتائے اور اپنی عاقبت، اپنی آخرت کو آباد کرے۔ آج اسی حوالے سے ہم پیر صدر دین رحمت اللہ علیہ کی ایک تعلیم کو، ایک گنان کو یاد کریں گے، جن میں کئی حوالے سے ہمیں ہماری روحانی ترقی اور روحانی آبادی کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ ایک لحاظ سے ایک انوکھا گنان ہے کہ اس میں جس طرح مومن کو یا روح کو یاد کیا گیا ہے، یہ ہمارے گنان لٹریچر کے اندر ایک ایسا گنان ہے جس میں ایک ہی دفعہ یہ طرز تخاطب جسے آپ کہتے ہیں، اس طرح سے مخاطب کیا گیا۔ جیسے آپ اے جی اور جیرے ویرا، اس قسم کے الفاظ آپ کو بہت سارے گنانوں میں بہت زیادہ ملے ہیں، مگر یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے کہ ہو جیرے مارا ہنسا۔ ہنسا جو ہے وہ گنانوں میں روح کے واسطے بھی استعمال ہوا ہے اور تشبیہ کے لحاظ سے مومن کے واسطے بھی استعمال ہوا ہے۔ روحانیت کی اور بیت الخیال کی باطنی اور روحانی جہاد کے حوالے سے بھرپور اس گنان کے اندر جو پیر صدر دین رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ہو جرے مارا ہنسا، اے میری روح یا اے میرے مومن، کرنی کماؤ تو رب جیسو راچو، کام کرو، کچھ اچھی کمائی کرو، کرنی کماؤ تو رب جیسو راچو، تو تم اپنے رب کو جا کے پہنچ سکو گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی دین میں چلے جائیں، سب ہم سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارے اعمال ہیں، اگر تم نے اچھا کام کیا ہے تو تم ترقی کر سکتے ہو، اور اچھے کام کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے طور کی، قسم ہے زیتون کی، تین کی، انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی، اور حاضر البلد الامین، اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد ہم نے اسے پسترین درجے کی طرف لوٹا دیا ہے، گرا دیا ہے۔ اب جس حالت میں ہم ہیں یہ ہمارے پسترین حالت کے درجات میں سے ہے، اور یہاں سے خدا ہمیں اوپر آنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہاں سے وہ جو ہماری احسن تقویم، جو ہماری بہترین تخلیق کا مقام ہے، اور جو اسفل سافلین، جو بدترین جگہ ہے، وہاں سے احسن تقویم تک پہنچنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اچھے اور نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ کرنی کے بغیر، اعمال کے بغیر دنیا میں کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ خدا نے فرمایا لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجات ملیں گے۔ بعض اوقات ہم مرشد کامل پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، مولا بیٹھے ہیں، مولا کا سہارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا بیٹھے ہیں، مولا کا سہارا ہے، لیکن اعمال کے بغیر صرف مولا کے سہارے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو شاید میرے یہ الفاظ بڑے عجیب سے معلوم ہوں گے، لیکن اعمال کے بغیر پیر فرماتے ہیں کہ گرے کر جالیا تو کیا ہوا، جو کرنی کچھ نہ ہوئے۔ مرشد نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا ہے تو کیا ہوا، اگر تمہارا اپنا کوئی عمل نہیں ہے، تمہاری اپنی کوئی کمائی نہیں ہے، جہاں خدا دعا فرماتا ہے تو ان دعاؤں کے ساتھ خدا ہمارے زندگی میں اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ مجھے جنت نصیب ہو، میں جنت میں جاؤں۔ ہم سب دعاؤں کے لیے آتے ہیں، ہم سب ہماری تمام آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دعاؤں کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اعمال دعاؤں کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں تو صرف دعا سے ہم کیا کریں گے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کیجئے مجھے جنت نصیب ہو۔ رسول نے فرمایا میری دعا ہے تجھے جنت نصیب ہو، مگر تو بھی کثرت سجود سے میری مدد کر۔
تو بھی کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو بھی تھوڑی عبادت کر کے، بہت زیادہ سجدہ کر کے، بہت زیادہ عبادت کر کے میری مدد کر کے میری دعا کا تجھے اثر ہو۔ میں تیری یہ مدد کرتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں، تو میری یہ مدد کر کے تو کوئی عمل کر۔ پیغمبر کا بیٹا بھی جس کے پاس اعمال نہیں تھا تو پیغمبر بھی اس کو نہیں بچا سکا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا نافرمانی کی وجہ سے، تو نوح علیہ السلام خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے بیٹے کو بچائے گا۔ خدا نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، وہ تیری اولاد نہیں ہے، وہ تیری فیملی میں سے نہیں رہا ابھی۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں رہے، اس کے اعمال اچھے نہ ہونے کی وجہ سے خدا فرماتا ہے تیری فیملی میں سے نکل گیا۔ اور دوسرا، وہ کہاں آتش پرست، کہاں ایران میں پیدا ہوا، اس کے اعمال ایسے تھے کہ رسول نے فرمایا سلمان منی اہل البیت، سلمان میرے فیملی کا ممبر بن گیا اعمال کی وجہ سے۔ تو کرنی کماؤ تو رب جیسو راچو، تو آترت تروینی آپ چلنا، اچھے اعمال انجام دو تو اپنے پروردگار تک، اپنے رب تک پہنچ سکو گے۔ تو یہ جو تیرت تروینی ہے، یہ اس زمانے کا کلام ہے جب ہمارے آباء و اجداد کو مذہب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہندوؤں کے مقامات مقدسہ جہاں وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، 68 تیرتھ جہاں ان کی مقدس دریائیں آپس میں ملتی ہے، جسے وہ سنگم کہتے ہیں، تروینی کہتے ہیں، فرماتے یہ خود چل کے، آپ چل کے تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو یہ سب چیزیں خود بخود چل کے تمہارے طرف آئیں گے۔ اس کے بعد عبادت بندگی، ہمارے ذکر تسبیح کی جو خصوصی عبادت ہے، اس کا حوالہ دے کر کچھ تشبیہ بیان کیا جاتا ہے اس گنان میں کہ ہو جیرے مارا ہنسا، بدھنی بندوق نے سرتینو دارو، تو اگنان گولی بیچ بھرنا۔ یہاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں بندوق، دارو، بارود، گولی، اس کے بعد پریم نو پلی تو دل سوداگی جے۔ یہاں میں اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ اس کلام کے بارے میں، اس گنان کے بارے میں یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ لفظ بندوق یا گولی، گن پاؤڈر جس کا یہاں ذکر ہوا ہے، ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے ایجاد ہونے کے بعد ہی یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں گے۔ یعنی ممکن ہے یہ بندوق جب ایجاد ہوا ہو یا گولی جب ایجاد ہوئی ہو اور جب یہ الفاظ سوسائٹی میں بولے جانے لگے ہوں، اس کے بعد اس شاعری میں ان الفاظ کو جگہ ملے ہیں۔ یعنی ٹائم کے لحاظ سے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں جب تم عبادت میں بیٹھے ہو تو بدھنی بندوق، اپنی عقل اور اپنے دانش کو تم بندوق کے طور پہ لو، کیونکہ وہ ہمارا ایک روحانی جہاد ہے، روحانی جد و جہد ہے، ایک روحانی باطنی جنگ ہے، شیطانی قوتوں کے خلاف، مادی قوتوں کے خلاف، یہ جو بیرونی خیالات آتے ہیں ان کے خلاف۔ مولا نے بھی اپنے فرمان میں کئی دفعہ ان چیزوں کی تشبیہ دی ہے۔ تو فرماتے تمہارے پاس جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان میں سے ایک یہ کہ تمہاری جو بندوق ہے وہ تمہارے عقل و دانش کا ہونا چاہیے۔ سرتینو دارو، اس میں جو تم بارود بھرو گے جس سے وہ دھماکہ ہوگا اور گولی چلے گی، تو وہ بارود جو ہے وہ سرتی کا ہونا چاہیے۔ سرتی کیا ہے؟ سرتی ہے ایک دھیان ہونا۔ برہم پرکاش جب ہم پڑھتے ہیں تو سرتی شبد کا جاں ہے واسا، جاں نہیں دھرنی نہیں آکاش۔ اس میں عزم اور ایک دھیان ہونے کی جو کیفیت ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ زمین ہے نہ آسمان ہے۔
تو بدنی بندوق اپنی عقل و دانش کی بندوق بناؤ، صورتی نو دارو، اس میں ایک دھیان ہونے کا بارود استعمال کرو تو گنان گولی بیچ بھرنا۔ اب اس میں جو تم گولی استعمال کرو گے، جو تمہارا بلیٹ اس میں استعمال ہونا ہے، وہ علم کا ہے، گنان کا ہے۔ گویا عبادت کی راہ پہ چلنے والوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ تیسرے پارٹ میں فرماتے ہیں کہ ہو جرے مارا ہنسا، جب تم تمہارے اس گن کو، تمہارے اس بندوق کو استعمال کرو گے تو اس میں اور کیا چیز چاہیے کہ جب آپ دھماکہ کرنے کے لیے جو وک ہوتا ہے، فلیتا ہوتا ہے، اسے جب تم آگ سے جلاتے ہو تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ پریم نو پلیتو دل سو داگیجے۔ عقل کی بات ہوئی، علم و دانش کی بات ہوئی، گنان کی بات ہوئی۔ اب فرماتے ہیں کہ جو فلیتا ہے کہ جس میں آگ لگانے سے، اب یہ ماڈرن گن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک ایسا دھماکہ کرنے والا آلہ ہے جس میں ایک فلیتا ہوتا ہے، جس کو آگ لگانے سے وہ آگے جا کر دھماکہ کرتا ہے۔ تو پریم نو پلیتو، محبت اور عشق کے اس فلیتے کو دل سو داگیجے۔ اس کا جو تم دھماکہ کرو گے وہ اپنے دل سے کرو گے۔ تشبیہاً اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے دل کے اندر عشق اور محبت کی بنیاد موجود ہونی چاہیے۔ تو شبد بھڑا کے سو لڑنا، تو اس کے بعد جو دھماکہ ہونے والا ہے، جو بھڑاکا کا لفظ یوز ہوا، اس کے بعد جو دھماکہ ہے وہ شبد کا دھماکہ ہے، وہ اسم اعظم کا دھماکہ ہے، وہ خدا کے نام اور خدا کے ذکر کا دھماکہ ہے۔ اسی روحانی جہاد اور روحانی جنگ کا ذکر جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہو جیرے مارا ہنسا ڈھال دھڑینی دھیرپسو باندھیجے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم جنگ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس دو قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو آپ کا حملہ کرنے کا ہتھیار ہوتا ہے، دوسرا آپ کا ڈیفنس کا ہتھیار ہوتا ہے، وہ ہتھیار جس سے آپ اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ اور اس ٹریڈیشنل جو جنگ کی بات کی گئی ہے اس میں کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک ڈھال ہوگی جس سے تم دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ جب ڈھال اور تلوار کی جنگ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں ایک حملہ کرنے کے واسطے استعمال ہوتا ہے اور ڈھال انسان دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ڈھال دھڑینی دھیرپسو باندھیجے، تمہاری جو ڈھال ہے وہ تمہارا مولا ہے، اپنے مولا کو اپنے ڈھال کے طور پر استعمال کرو، یعنی دھیرپسو باندھیجے۔ تم پر ہونے والے ہر حملے کے لیے تم امام کا سہارا لو اور امام کو آگے کرو کہ امام کے ذریعہ تم ان حملوں سے بچو، مگر ساتھ ساتھ مضبوطی سے اور صبر سے، صبر کے ساتھ تم اپنے امام کے ساتھ رہتے ہوئے دشمن کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ ڈھال دھڑینی دھیرپسو باندھیجے، تو ست کی تلواریں سو لڑنا، تو تمہارے پاس سچائی کی جو تلوار ہے اس تلوار سے تم لڑنا۔ آپ کو یاد ہوگا مولا اپنے پچھلے جامع میں یہ فرمان اکثر آپ بیت الخیال میں پڑھتے ہیں، مولا زانزیبار تشریف لے گئے اور جماعت میں آ کے مولا جماعت سے پوچھتے ہیں بیت الخیال کی ملاقات میں کہ پچھلی دفعہ جب ہم یہاں آپ کو دیدار دینے آئے تھے تو ہم نے آپ کو 3 کام کرنے کا حکم دیا تھا، وہ آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ جب آپ بیت الخیال میں بیٹھیں تو بتی بجھا دیا کریں، آپ لائٹ کم کر دیں، اور ہم نے آپ سے فرمایا تھا کہ دروازہ بند کر دیں تاکہ کوئی آ نہ سکے، اور ہم نے آپ کو فرمان کیا تھا کہ تلوار رکھنا کہ کوئی آئے تو اسے مار ڈالنا۔ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بتی بجھاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں اور تلوار رکھتے ہیں؟ بیت الخیال کے ممبران موجود تھے، خداوند جیسا آپ نے حکم کیا ویسا ہی کرتے ہیں، بتی بھی بجھاتے ہیں، تلوار بھی رکھتے ہیں، دروازہ بھی بند کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا بہت شرم کی بات ہے،
بہت شرم کی بات ہے کہ ہم آپ کو کیا فرماتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں. ہم نے آپ کو ایسا تھوڑی فرمایا تھا. ہم نے آپ کو یہ بتی بند کرنے کا نہیں فرمایا تھا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے خیالات کی بتی کو جھانکی کرو یعنی مدھم کرو. اپنے دنیاوی خیالات کی جو تمہاری لائٹ ہے اس کو بند کرو تاکہ تمہاری جو روحانی باطنی خیالات ہے وہ اجاگر ہو سکے. دروازہ بند کرو گے تو گرمی ہوگی مولا نے فرمایا. یہ دروازہ بند کرنے کا ہم نے تمہیں نہیں کہا ہے. دنیاوی خیالات جو تمہیں ستاتے ہیں ان دنیاوی خیالات کے دروازے بند کرو. اور تم نے تلوار بھی رکھی ہے کہ کوئی آئے تو اسے مار ڈالو. کسی کو مارو گے تو یہ قتل ہوگا، جرم ہوگی، تمہیں سزا ہوگی. ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ جب تم عبادت میں بیٹھو تو مولا علی کے نام کی تلوار اپنے ساتھ رکھو تاکہ جب شیطانی خیالات تمہیں ستائے یا شیطان تمہیں ورگلانے کے لیے آئے تو اس تلوار کا استعمال کرو. ہم نے تمہیں یہ ظاہری باتیں نہیں کہی تھی. وہاں بھی مولا جہاد کا ذکر کرتے ہیں اور یہاں بھی ہمیں ست کی تلوار بتائی جاتی ہے کہ ڈھال دھڑینی دھیرپ سو باندھیجے تو ست کی تلواریں سو لڑنا. مولا نے اپنے فرمان میں بھی فرمایا ہے کہ بری عادتوں سے بچو، شیطان کے ورگلانے سے بچو، اور شیطان تمہیں فریب دے تو ہمارا نام لو، ہمارا نام پکارو، شیطان تم سے بھاگ جائے گا. اور مولا نے فرمایا جب بھی تمہیں فرصت کا وقت ملے مولا کا ذکر کرتے رہو. امام نے تو یہاں تک فرمایا کہ 1 سیکنڈ تمہارے پاس ہو، 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ ہو، 1 سیکنڈ کے ملینواں حصہ ہو، اس میں بھی تم ذکر کر سکتے ہو. اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجئے. مولا نے فرمایا کہ پیر صدر دن سے کبھی بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا تھا. کیسے نہیں ہوتا تھا؟ پیر صدر دن سے کبھی بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ خدا کو اپنے ساتھ حاضر و ناظر سمجھتے تھے. جو خدا کا ذکر کرتا ہے ہمیشہ خدا کی یاد میں رہتا ہے، ہمیشہ خدا کو اپنے ساتھ حاضر و ناظر سمجھتا ہے، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا ایک ایک عمل خدا دیکھ رہا ہے، تو وہ انسان غلط کام برا کام کیسے کرے گا؟ تو جو مولا علی کے جانب کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اس سے برے اعمال برے کام کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں. آگے اس ذکر کو جاری رکھتے ہوئے اب ہمارے اس وجود کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہو جرے مارا ہنسا 9 بار نگری ماں 52 بجار تے ماہے کوئی جن سوتا نے کوئی جن جاگے. ہمارے اس جسم کا ذکر کیا گیا ہے. ابھی آپ گنان سن رہے تھے، اس میں 9 ناڑ کا ذکر آیا کہ تمہارے وجود میں 9 بڑی بڑی ناڑیاں گزر رہی ہے. وہ سب مولا کے ہاتھ میں ہے. وہ کوئی ایک بھی تمہارے لیے روک دے تو اسی لمحہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے. یہ سب اس کے کنٹرول میں ہے. یہاں ہمارے وجود کو 9 بار نگری یعنی ایک ایسا شہر، ایک ایسا نگر جس کے 9 دروازے ہیں. یہ ہمارے آنکھ کے 2 دروازے، کان کے 2 دروازے، ناک کے 2 دروازے، منہ کا 1 دروازہ، اس طرح ہمارے وجود میں 9 دروازے ہیں. اس 9 بار نگری ماں 52 بازار، اس میں 52 بازار ہیں، اس میں 52 بازار ہیں. 52 بازار کی حقیقتاً کیا معنی ہے حتمی طور پر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہت سے لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے جسم کی 52 بڑی رگیں مراد ہے، مگر ہم نے بہت سے فزیشین سے بھی پوچھا کہ بھئی آپ یہ 52 کی کوئی توضیح بتا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے اس تعلیم میں لفظ 52 52 کا ہمارے فزک میں کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی تعلیم آئی نہیں ہے. یہ ہمارے گنانوں کی حکمتوں میں سے ہے. البتہ آپ میں سے کسی کے پاس اس کی کوئی اچھی بہتر قابل فہم توضیح ہو، آپ ضرور ہمیں بتائیے گا
کہ اس سے ہم کیا مراد لے سکتے ہیں، فی الوقت کوئی ایسی توضیح ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ اس 52 بازار سے کیا مراد ہے۔ ہمارے جماعت میں بہت سے بزرگان ہیں، اگر آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ تو 9 بار نگری ماں 52 بازار، تے ماہ کوئی جن سوتا نے کوئی جن جاگے۔ اس وجود کے اندر، اس جسم میں کوئی سویا ہوا ہے، کوئی جاگ رہا ہے۔ اس سے ایک مراد یہ لی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو آپ کے 52 بازار ہے، اس میں سے کچھ بازار ایکٹیو ہے، کچھ خاموش ہے، یا ہمارے اس وجود میں کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے۔ البتہ خود ہمارے گنان کے اندر ہی ہمیں اس کا ایک جواب مل رہا ہے، کون سوتا نے کون جاگے۔ پیر حسن کبیر الدین کا ایک گنان ہے، اس میں سوال و جواب موجود ہے، جہاں ایک پاٹ کے اندر یہ سوال موجود ہے، کون سوتا نے کون جاگے، اور جواب دیتے ہیں پنڈ سوتا ہنس جاگے۔ کوئی جن سوتا نے کوئی جن جاگے سے مراد یہ ہے تمہارے اس وجود میں کچھ حصہ سویا ہوا ہے، کچھ حصہ جاگ رہا ہے، یعنی تمہارا جسم جو ہے پنڈ سوتا ہنس جاگے، تمہارا جسم سویا ہوتا ہے مگر روح جاگتی ہے۔ جیسے کہ ہمارا جسم ظاہری طور پر فزیکلی بھی جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو ہماری روح سوتی نہیں ہے، کیونکہ روح کو نیند نہیں ہے۔ روح کوئی ظاہری چیز نہیں ہے کہ اس کو نیند ہو۔ ہم جو خواب کی دنیا میں ایک عجیب دنیا میں چلے جاتے ہیں، اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ ہم ظاہری دنیا سے ایک باطنی دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں ہماری روح کی پرواز ہوتی ہے۔ تو جسم کے سونے کے باوجود انسان کی روح جو ہے وہ کبھی سوتی نہیں، اور خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام ہے کہ دنیا سوئی ہوئی ہے، جب وہ مرے گی تب جاگے گی۔ یعنی لوگ اپنی اس حالت میں الناس نیام، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ دنیا چلیتر دیکھ کے بندہ متو جائے رے بلائے، سپنا ترنو پیکھڑوں بندہ تیسو آرے سنسار۔ کہ یہ سنسار جو ابھی تم کو نظر آ رہا ہے دراصل یہ حقیقت نہیں ہے۔ جب ہم سوتے ہیں اور نیند میں ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب میں ایک عجیب سی دنیا دیکھتے ہیں، کوئی راجا ہوتا ہے، کوئی رنگ ہوتا ہے، کوئی دولہا ہوتا ہے، کوئی دلہن ہے، کوئی کسی کے گھر میں شہنائی بج رہی ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، مگر ایٹلے سپنوں تر وہی گئے، سپنا ختم ہوا تو وہیں پلنگ کے اوپر واپس آ جاتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا تھا۔ کوئی کہتا ہے بڑا سہانا خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے بڑا بھیانک خواب دیکھا۔ بس سپنا کرنو پیکھڑوں، یہ دنیا بھی سپنا ہے تمہارے لیے۔ جس دن تمہاری موت آئے گی اس دن تم جاگو گے اور یہ کہو گے کہ سپنا دیکھا۔ کچھ لوگ کہیں گے بڑا بھیانک سپنا دیکھا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو کہیں گے ہم نے بڑا سہانا سپنا دیکھا۔ لیکن کہتے ہیں آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ایک پرتو ہے، یہ دنیا ایک سایہ ہے، یہ دنیا اس آخرت کی زندگی کا ایک سایہ اور سپنا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں۔ مولا نے بھی فرمایا دنیا سوئی ہوئی ہے، جب یہ مرتے ہیں تو صحیح معنی میں ان کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں 9 بار نگری ماں 52 بازار، تے ماں کوئی جن سوتا نے کوئی جن جاگے۔ جو اپنے باطنی طور پر اعمال کے ذریعے اپنے روحانی جستجو کے لیے کام کرتے ہیں وہ جاگ رہے ہیں، بلکہ خدا نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ اموات غیر احیاء۔ رسول کو فرماتے ہیں تم ان لوگوں سے بات کرتے ہو، تم ان کو تعلیم دیتے ہو، تم جو قبر میں گھس کے مرے ہوئے پڑے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہو، کیا کر لو گے ان کے ساتھ؟ تم خدا فرماتا ہے اموات غیر احیاء، مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہے، حالانکہ رسول ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ خدا فرماتا ہے مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہے، ان سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ دنیاوی طور پر زندہ ہونے کے باوجود خدا فرماتا ہے مرے ہیں، یہ سب مر گئے ہیں۔ تو ہم میں بھی کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، باقی جو اپنی روح کے سفر کے لیے کام کر رہے ہیں، عبادت میں جاگتے ہیں، روحانیت کے تعلقات دوسری دنیا کے ساتھ اپنا رشتہ منسلک کیے ہوئے ہیں، صحیح معنی میں وہ جاگتے ہیں، باقی سب سوئے ہیں۔ ہوجیرے مارا ہنسا اسرے نگری ماہیں ایک کنواری چھے کنیا،
ते तो कुंवारी सब रस माणे। कहते तुम्हारे इस वजूद में एक कुंवारी दोशीज़ा है, तुम्हारे इस वजूद के अंदर एक कुंवारी लड़की है जो हर किस्म के मजे लेती है। इस कुंवारी दोशीज़ा के लिए भी अलग अलग तशरीह बयान करते हैं, मगर जब हम गिनान में से ही देखते हैं तो आपने देखा होगा हमारे गिनानों में बहुत जगहों पर हमारी रूह को कुंवारी कन्या कहा गया है। हमारी रूह को एक कुंवारी लड़की से तशबीह दी गई है। जो पीर हसन कबीर दिन की जो पूरी वैंती है आदम बाद निरंजन, उसमें आप देखें अपने आप को एक ऐसी लड़की से औरत से तशबीह दी गई है जो सुहागन बनने की जुस्तजू और इल्तिजा कर रही है अपने जमाने के इमाम से। इससे मुराद रूह ली गई है। इसमें जो सारी कार्रवाई जो तुम्हारे वजूद में हो रही है ये इस कुंवारी कन्या की वजह से है, यानी तुम्हारे वजूद में मौजूद इस रूह की वजह से है। और ये इस कुंवारी लड़की का जब जमाने के इमाम से मिलाप होता है, जो इस धरती का मालिक है, तो उसका एक रूहानी मिलाप और रूहानी शादी होती है, जिसकी वजह से गिनानों में आपने सुना कि जन्मो जन्मनी दुहागन होती ते सुहागन की दी मोरो सामे, कि जन्मो जन्म से मैं दुहागन चली आ रही थी, मेरे मौला ने मुझे कबूल करके और मुझे सुहागन बनाया है। बाज लोग कहते हैं कि इससे नफ्स अम्मारा भी मुराद लिया जा सकता है, जो हर किस्म की लालच के पीछे और हर किस्म की दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे जाते हैं। और गिनान के एक एक सतर की एक एक पाठ की बहुत सारे मानी हो सकते हैं। तो कुंवारी कन्या के बाद आगे फरमाते कि हो जिरे मारा हंसा इसरे नगरी मा एक विखिया नो वेलो ते तो वेले किधो विस्तार। इस वजूद में एक जहरीली बेल है, ते तो वेले किधो विस्तार। जो बेल आप देखते हैं दीवारों पे दरख्तों पे चढ़ जाती है, एक जहरीली बेल है और वो बहुत फैल गई है। और हमसे ये कहा जाता है कि सार पियो ने तमें विखे रस ढोरो, इस आब शफा को पियो, मौला के दिए हुए अमृत को पियो और अपने वजूद से जहर को निकालो। तो फरमाते इंसान के वजूद में चारों तरफ फैल जाने वाली ये बेल है, जहरीली बेल है और ये बहुत फैल गई। ये जहरीली बेल क्या है? जो कहीं रुकती नहीं है। इसके बहुत से स्वरूप हैं, इसके बहुत से नाम हैं और इसके बहुत से करिश्मे हैं। आप इसको ख्वाहिशात कह लीजिए, हमारी सेल्फिशनेस, हमारी जात की नफसानी ख्वाहिशात, हमारे मैं पने की ख्वाहिशात। हल में मजीद कुरान कहता है कि ये मांगते हैं और लाओ और लाओ। अलहाकुम मुत्तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, ज्यादती की चाहत ने तुम्हें गुमराह और हलाक कर दिया, यहां तक कि तुम कब्र तक पहुंच गए। मगर तुम्हारी ये चाहत कभी खत्म नहीं हुई, ये चाहत कभी भरी नहीं। हमारी जो ख्वाहिशात है, हमारे जो डिजायर्स हैं, मैं करके जो हम अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं, मौला ने फरमाया है कि जब तक ये कब्र में जाएं और उनके मुंह में मिट्टी आकर उनके मुंह को बंद कर दे, तब तक इनकी ख्वाहिशात की दुनिया जो है वो पूरी नहीं होती है, इनकी ख्वाहिशात की लिस्ट जो है वो भरती नहीं है। लेकिन इसका जो नतीजा है खुद इसके नाम से हमें बताते हैं कि ये जो चीज फैल रही है, आप इसको दुश्मनी कह लीजिए, आप इसको हसद कह लीजिए, आप इसको कीना कह लीजिए, हमारे अंदर अखलाक अच्छे अमाल के मौजूद न होने की बिना पर जो चीज अपनी जगह ले लेगी वो जहरीली बेल है, वो जहरीली बेल है। जहां खुदा का जिक्र नहीं होगा, हमारा दिल का एक तख्त है, इस पे अगर मौला का नाम है, खुदा का जिक्र है, तो इस तख्त पे खुदा बैठा है। लेकिन अगर खुदा का जिक्र नहीं करेंगे, मौला का नाम नहीं लेंगे,
تخت خالی چھوڑ دیں گے تو شیطان آ کے بیٹھ جائے گا اور اپنی حکمرانی کرے گا، اور جب شیطان آ کے بیٹھ جائے گا ہمارے سارے وجود سے شیطانی کرواتے رہے گا۔ تو یہ جو بیل ہمارے وجود میں ہے، ہمارے برے خیالات، ہمارے برے اعمال، نندا، حسد، دشمنی، اور پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں اس کو، جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے پھیلتا ہے، خواہشات، امیدیں، بھائی ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، صرف مادی اور دنیاوی چیزیں۔ فرماتے ہیں یہ وکھیانو ویلو تے تو ویلے کی دو وستار، یہ پھیل گیا ہے بہت زیادہ، اور اس بیل سے تم کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ فوجیرے مارا ہنسا اسرے ویلے اندرا پھل لاگا تے تو جیمرے ودھے تیم کڑوا۔ اے میرے بندے، اے بھائی، یہ جو بیل پھیل رہی ہے اس میں جو پھل لگتا ہے اس کا نام ہے اندرا پھل۔ اس کو گنان میں دوسری جگہ پر اندران پھل کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ تو سید امام شاہ اپنے گنان میں فرماتے ہیں کہ کھوٹا بھاگشے تے سہو دیکھتا تے مکتی نہ پھل نہیں پائے۔ قیامت کے دن کی بات بتاتے ہیں کہ جو جھوٹ ہے وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی وہ جھوٹا انسان جو ہے وہ وہاں سے بھاگے گا اور اس کو نجات کی راہ حاصل نہیں ہوگی۔ اے دنیا دوری جن کارنے تے تو کڑوا اندڑان پھل کھائے۔ دنیا کے خاطر، دنیا حاصل کرنے کی خاطر، یہ بری دنیا حاصل کرنے کے خاطر وہ کڑوے اندران پھل کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پھل اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ انسان منہ میں ڈالے تو اس کا منہ ایسا ہو جیسے کہ اس نے زہر کھا لیا ہو۔ کہتے یہ جو تمہارے خواہشات کی بیل پھیل گئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو تم حاصل کر رہے ہو وہ پھل تمہیں سکھ نہیں دیتا ہے، وہ پھل کڑوا ہے، اور اس کی نشانی ہم اپنے آس پاس سب دیکھ سکتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، بہت دفعہ ہماری جماعت میں باہر لوگ ہم سے ایک بہت عجیب سا سوال پوچھتے ہیں، اور بعض اوقات اس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سکھ اور ترقی اور آبادی کا معیار جو ہے وہ پیسے سے اور دنیاوی زندگی کے معیار سے لگاتے ہیں۔ کہتے فلان آدمی میں جانتا ہوں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کی کمائی ایسی ہے، اس کی ڈیلنگز ایسی ہے، مگر دیکھو تو کتنا عالیشان مکان میں رہ رہا ہے، کتنے پیسے اس کے پاس ہیں، کتنی خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ گویا ہم ایک ججمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے مگر بہت خوش ہے، تو کہاں ہے خدا کا قانون؟ اور میں اتنا نیک کام کر رہا ہوں، ایمانداری سے چل رہا ہوں، کسی کو دکھ نہیں پہنچا رہا، مجھے ایک وقت کی روٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں کوئی برکات نہیں آ رہی ہے۔ لوگ یہ ججمنٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کا کس قسم کا قانون ہے؟ برے کو سزا ملنی چاہیے، لیکن جنہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں مگر آپ دیکھیں وہ بڑی عالیشان زندگی گزار رہے ہیں۔ اس عالیشان زندگی کے اندر کیا ہے؟ کسی نے جا کے دیکھا ہے؟ جسے ہم عالیشان زندگی کہتے ہیں، یا جسے ہم اپنی غریبی کی زندگی کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان دونوں میں مولا سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ تو امیر پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے ہیں؟ ممباسا کے اندر کاؤنٹ پارو کے ٹائم پہ اسٹڈی سرکل ہوا کرتا تھا، اور اس اسٹڈی سرکل میں ہمارے مشنریز اور کاؤنٹ پارو آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے، اور جو سوال ان کو حل نہ ہوتا ہو وہ امام کو لکھتے تھے اور امام ان کو جواب دیتے تھے، اور ان تمام سوال و جواب اور منٹس کی ایک کتاب بھی چھپی ہے، پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل میٹرز ڈسکس ود دا امام آف دا ٹائم، اور اس کو ریلیز کیا ہے ممباسا اسٹڈی سینٹر نے۔ اس کے اندر بھی یہ سوال موجود ہے کہ یا مولا کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ امیر پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے ہیں، تو یہ خدا کا کیا انصاف ہے؟ جو غریب پیدا ہوا اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ وہ غریب پیدا ہوا، اور جو امیر پیدا ہوا اس نے کیا پہلے اچھے اعمال کیے تھے اس لیے امیر پیدا ہوا؟
مولا نے فرمایا کہ دنیاوی طور پہ تم کو امیری اور غریبی جو نظر آ رہی ہے اس سے تم فیصلہ مت دے دو. مولا نے فرمایا خدا نے سکھ اور سکون کے لحاظ سے ان دونوں کو برابر کیا ہوا ہے. پھر آگے مولا اس کی وضاحت کرتے ہیں کتنے غریب لوگ ایسے ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں, خدا کا ذکر کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, میڈیٹیشن کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اور اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا کے صحیح بادشاہ ہیں. اور کتنے امیر لوگ ایسے ہیں جن کو رات کو سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی, اور جو دنیا ان کو ملی ہے ان دنیا کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں. تو مولانا نے کہا یہ کوئی ججمنٹ نہیں ہے کہ کوئی آدمی غریب ہے اور کوئی امیر ہے تو ایک دکھی دوسرا سکھی ہے. اس کا ججمنٹ خدا کے ہاتھ میں ہے. اور مولانا نے فرمایا سماج یا سوسائٹی تم کو کبھی بھی سکھ نہیں دے سکے گی. ایونچولی بالآخر تمہیں سکھ حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کی طرف دیکھنا ہوگا. تمہارا انوائرمنٹ, تمہاری سوسائٹی تمہیں کبھی سکھ نہیں دے سکتی ہے, وہ ہمیشہ تمہارے اندر سے آئے گا. تو وہ اندر کی بات ہوتی ہے, انسان کے باطن کی وجود کی بات ہوتی ہے. تو کہاں کون میٹھا پھل کھا رہا ہے, کون اندران پھل کھا رہا ہے, وہ کھانے والے کو معلوم, کسی اور کو نہیں. اندران پھل کہتے ہیں دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے, کھانے میں بڑا کڑوا ہوتا ہے. تو دور سے بڑا سہانا لگتا ہے, دیکھنے میں بڑا میٹھا لگتا ہے, دیکھنے میں نظر کو اچھا لگتا ہے, لیکن جب منہ میں ڈالو تو تھوک دینا پڑتا ہے. تو بعض اوقات دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو ظاہر میں ایسا لگتا ہے کاش مجھے یہ چیز مل جائے تو میں دنیا کا بادشاہ بن جاؤں, لیکن جب مجھے وہ چیز ملتی ہے تو میں کہتا ہوں خدایا مجھے اس سے آزاد کر, نجات دے, میں پھنس گیا ہوں کسی جگہ پہ آ کر. تو ہمیں نہیں معلوم کہ کس چیز میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے. اس لیے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ دیں. ہمیشہ مولا سے یہ مانگے کہ یا مولا ہمارے دل میں, ہمارے باطن میں ہمیں تو سکھ, سکون, آرام اور راحت دے. یہ سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ ہمارے اندر ہے, نہ کہ باہر. تو انسان جب مال و متاع کے پیچھے, دنیا داری کے پیچھے, مادیت کے پیچھے بھاگتا ہے تو بہت کچھ جمع کرتا ہے اپنے پاس, لیکن فرماتے ہیں اسرے ویلے اندرا پھل لاگا, اس میں جو پھل لگتا ہے وہ کڑوا ہے. تے تو جیمرے ودھے تیم کڑوا, جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے زیادہ کڑوا ہوتا جاتا ہے. یعنی جتنا زیادہ جمع کریں گے اتنا پریشان اور اتنے دکھی ہوتے جائیں گے. اس لیے مولانا نے فرمایا دنیا کو وہاں رکھو جہاں اس کو رکھنا ہے, روحانیت کو وہاں رکھو جہاں اس کو رکھنا ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے. بھئی ہمارے اندر یہ زہریلی بیل اتنی پھیل گئی ہے تو کیا کریں. ہوجیرے مارا ہنسا تیڑاؤ گڑونتا مالی نے تے تو جڑ مورتھی کاٹی ناکھے. اس بیل کو جڑ سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے. کیسے کریں گے. تیڑاؤ گڑونتا مالی نے, وہ خوبیوں والے مالی کو بلاؤ, زمانے کے امام کو بلاؤ, زمانے کے امام کا نام لو, زمانے کے امام سے مدد مانگو. تیڑاؤ گڑونتا مالی نے تے تو جڑ مورتھی کاٹھی ناکھے. جو جڑ کاپو پاپنی تو جیو ہریا ہوئے. پاپ کی جڑوں کو کاٹ ڈالو تو تمہاری روح کے اندر, تمہارے باطن میں ہریالی پیدا ہوگی. اور یہ جو پاپ کی جڑ کو نکال پھینکنا ہے شاید ہمارے اپنے ہاتھ میں اتنا زیادہ نہ ہو, اس لیے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تیڑاؤ گڑونتا مالی نے. جو خوبیوں والا مالی ہے, جو تمہارے روحانی باغیچے کو سیراب کرتا ہے, اس کو بلاؤ. مالی جو باغیچے کا دیکھ بھال کرتا ہے وہ پھولوں کے پودوں کی حفاظت کرتا ہے, مگر جو زہریلی بوٹیاں آ جاتی ہے اس کو نکال کے باہر پھینکتا ہے. اور یہ زمانے کے امام کا کام ہے. تو تیڑاؤ گڑونتا مالی نے تے تو جڑ مورتھی کاٹھی ناکھے. اور پھر فرماتے ہو جرے مارا ہنسا پاڑے اوبھاتے پانچے پاکھنڈیا تے دھڑی نو حکم نہ مانے. دھڑی اپنا کام کرتا ہے, مالک کو تم نے بلایا ہے, مالک اپنا کام کرتا ہے,
لیکن کچھ ایسے بدمعاش وہاں پہ موجود ہے. ہمارے اس وجود کی بات کر رہے ہیں. پاڑے اوبا پانچے پاکھنڈیا تے دھڑی نو حکم نو مانے. اس 5 شریر چیزوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا. یہ بار بار تمہاری کھیتی کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے, بار بار تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. وہ میرے مولا کے نافرمان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں, ان سے بچ کے رہنا. پاڑے اوبا تے پانچے پاکھنڈیا, یہ 5 پھرے بھی, یہ 5 پاکھنڈی جو ہے وہ کنارے پہ کھڑے ہیں. تے دھڑی نو حکم نو مانے, مولا کی بات نہیں مانتے ہیں. یہ 5 کون ہے؟ اس کی شناخت ضرور کر لیں, ان کے نام ضرور جان لیں, ان کی عادتیں اور شکلیں ضرور جان لیں, تاکہ نظر آتے ہی اس کو دور کریں, مولا کا نام لے, تاکہ یہ پاکھنڈی ہمارے قریب نہ آ سکے. ان میں سے پہلا ہے کام, دوسرا ہے کرودھ, تیسرا ہے لوبھ, چوتھا ہے موہ, 5واں ہے مد اہنکار. یہ 5 پاکھنڈی مولا کی بات نہیں مانتے ہیں اور ہمیں سکھ سے رہنے نہیں دیتے ہیں. کام کہتے ہیں نفسانی خواہشات, جسمانی خواہشات, وہ خواہشات جس میں ہم اور سارے حیوان ایک جیسے ہیں, مشترکہ ہے, جس کو خدا نے ایک حد میں رکھنے کے لیے, جس کو خدا نے ایک شائستگی کے دائرے میں رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. کام, اس چیز سے کامے نے کاجے جے جیو بھولا, ہمیں گنان میں کہا گیا ہے کہ اس کام کے پیچھے جو بھول گیا سمجھو وہ تباہ و برباد ہو گیا. نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھیں. کرودھ, غصہ حیوانی صفت ہے. حیوان پہ جھپٹتا ہے, مگر جب انسان بھی انسان پہ جھپٹنے لگتا ہے تو وہ دوسرے حیوان جیسا بن جاتا ہے. کرودھ, غصہ, طیش. جب انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو انسان غصے میں آتا ہے, یا یوں کہہ لیجئے جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی عقل کی جو گرفت اس کے وجود پہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی. بھئی میں نے غصے میں یہ کام کر لیا. غصے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے, اس کی عقل کا قابو نہیں رہتا, اسے معلوم نہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, جانور جیسا بن جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ غصہ نہ آئے, اور غصہ نہ آنے کے لیے مولا کی یاد میں ہمیشہ رہے اور اپنے وجود کے اندر ایک ٹھہراؤ رکھنے کی کوشش کرے. کام, کرودھ, لوبھ, لالچ, گریڈ, جس کو مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا. دنیا میں جو بھی کام کرو مولا نے فرمایا اسلام کے اخلاق کے دائرے میں کرو, لوبھ اور لالچ کی وجہ سے نہیں کرو. موہ, دنیاوی چیزوں پہ فریفتہ ہو جانا, دنیاوی چیزوں پر عاشق ہو جانا, ہپنوٹائزڈ ہو جانا, جس طرح مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ دنیا کے خواب میں اتنے محو ہو جانا کہ جیسے ہم خواب ہی کو حقیقی زندگی سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں معلوم, بس ایک جادو ہو گیا ہے دنیا کا ہم پہ, اور وہ جادوگر جیسا بول رہا ہے ویسا ہم کرتے ہیں. ہپنوٹائزڈ ہو گئے ہیں, یہ موہت ہو گیا ہے. یہ ہمارا موہ ہے دنیا کے اوپر. اور آخری دشمن جو ہمارا ہے مد اہنکار, بڑائی, گھمنڈ, تکبری, یہ میں پنا, میری وجہ سے ہوا ہے یا مجھے یہ کیوں نقصان پہنچا. بڑائی, گھمنڈ اور تکبر, جس کو توڑنے کے لیے خدا نے فرمایا کہ کبر ہو تکبیرا, بڑائی خدا کی کرو, تعریف خدا کی کرو, اپنی نہ تعریف کرواؤ نہ اپنی بڑائی کراؤ. آپ دیکھیں خدا انسان کی بہت ساری بھول, غلطی اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے, مگر انسان جب گھمنڈ کرتا ہے تو آپ دیکھیں خدا اسے کس طرح پکڑتا ہے اور کس طریقے سے سزا دیتا ہے. تو فرماتے ہیں پاڑے اوبا تے پانچے پاکھنڈیا تے دھڑی نو حکم نو مانے. مرشد کا حکم, مرشد کا فرمان نہیں مانتے. ان 5 برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا, روکے رکھنا. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ ہو جیرے مارا ہنسا ایسو گنان پھر بھڑاوے صدر دن, مارا مومن بھائی تمے رہ جو ہوشیار. یہ گنان پھر صدر دن آپ کو فرماتے ہیں کہ مومن بھائی ہوشیار رہنا, سنبھال کے رہنا,
खुदावंद ताला ने इस दुनिया में हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की हिदायत की है, सही रास्ता बताया है, मगर इसी सही रास्ते पर गुमराह करने के लिए शैतान हमेशा हमारे साथ लगा रहता है। इसलिए हमेशा खुदावंद ताला की मदद मांगते रहे और शैतान के वसवसों से पनाह मांगते रहे, ताकि हम दुनिया में एक अच्छी जिंदगी गुजार सके और अपने अच्छे आमाल के जरिया हम अपनी आखिरत की जिंदगी को आबाद कर सके। मौलाना हाज़िर इमाम हम सबको अपने मजहब की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिलदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हो जी रे मारा हंसा करली कमा वो तो रब जी सुरा चो तो आ तीरथ त्रिवेणी आप चलना जी। हो जी रे मारा हंसा बुध बंदूक ने सुरती नो दारू तो आ घिनान गोली बीच भरना जी। हो जी रे मारा हंसा प्रेम नो पली तो दिल सुदागी जे तो शब्द भड़ा के सुलड़ना जी। हो जी रे मारा हंसा ढाल दणी धीर पशु बांधी जे तो सत की तलवारे सुलड़ना जी। हो जी रे मारा हंसा नव बार नगरी माँ बावन बजार ते माहे कोई जन सुताने कोई जन जागे जी। हो जी रे मारा हंसा इस रे नगरी माहे एक कुंवारी छे कन्या ते तो कुंवारी सब रस माणे जी। हो जी रे मारा हंसा इस रे
મરે વધે તેમ કડવાજી હોજી રે મારા હંસા તેડાવો ગુણવંતા માલીને તે તો જળ મૂળથી કાઢી નાખે જી હોજી રે મારા હંસા પાળે ઉભા પાંચે પાખંડિયા તે તો ધણીનો હુકમ નવ માને જી હોજી રે મારા હંસા એ સોગીનન પીર ભણાવે સદર દીન મારા મોમન ભાઈ તમે રહેજો હોશિયાર